یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش اسمبلی بجٹ سیشن کے دوسرے دن آج آن جہانی ممبران کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ایوان کے ممبران نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسمبلی کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وہیں قانون ساز اسمبلی کی کارروائی جاری ہے۔ ریاستی وزیر خزانہ سریش کھنہ کل ریاستی اسمبلی مالی سال 2026-27 کے لیے ریاست کا بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے قبل کل حکومت نے اپنا پہلا اقتصادی جائزہ پیش کیا۔ وہیں اتر پردیش ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے جس نے اپنی اقتصادی جائزے کی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ میں ترقی کی رفتار اور صنعتی ترقی میں تیزی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر خزانہ سریش کھنہ نے قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں سال 2025-26 کے لیے ریاستی حکومت کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اقتصادی جائزے کے مطابق قومی معیشت میں ریاست کا حصہ سال 2016-17 میں 8.6% سے بڑھ کر سال 2024-25 میں 9.1% ہو گیا ہے۔ جائزے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریاست کی معیشت کا حجم سال 2016-17 میں 13.30 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر سال 2024-25 میں 30.25 لاکھ کروڑ روپے ہو گیا ہے، اور ریاستی حکومت نے دیہی ترقی پر اخراجات میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔ اتر پردیش نے سال 2017-18 میں 1,814.34 لاکھ مانو دیوس یعنی کام کے دن کے مقابلے سال 2024-25 میں 3,363.97 لاکھ مانو دیوس یعنی کام کے دن پیدا کیے، جو 85.41% کا اضافہ ہے، جس سے ریاست ملک میں پہلے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ وزیر مالیہ سریش کھنہ نے بتایا کہ ریاست کی فی شخص آمدنی میں 8 برسوں میں دگنی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی شفاف پالیسیوں بوقت حوصلہ افزائی، سیفٹی اور اسٹیبلٹی، اسپیڈ کی گارنٹی نے سرمایہ کاروں کی یقین میں اضافہ کیا ہے۔ دریں اثنا قانون ساز کونسل میں چیئرمین مانویر سنگھ نے پارلیمانی امور کی مشیر کمیٹی کی سفارشوں کو ایوان میں پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لوک بھون میں منعقدہ اتر پردیش ایکو ٹیورزم ترقیاتی بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے ریاست میں ایکو ٹیورزم کو روزگار وضع کرنے، ماحولیاتی تحفظ اور اقتصادی ترقی کی اہم بنیاد بتاتے ہوئے اس کے لیے ایک ہمہ جہت اور وقت پر حکمت عملی تیار کرنے کے احکام دیے۔ لکھنؤ میں ہی منعقدہ ایک دیگر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی جنگلی حیات کے حساس علاقوں میں تجویز کردہ تمام ترقیاتی اور تعمیراتی کام سائنسی معیارات، کم سے کم ماحولیاتی اثرات اور قانونی طریقہ کار کے مکمل تعمیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مرکزی وزیر زراعت و کسان بہبود و دیہی ترقی شیوراج سنگھ چوہان نے کل متھرا میں گووردھن پریکرما کی اور گری راج مندر میں پوجا کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے میں کسانوں کے مفاد کا دھیان رکھا گیا ہے۔ اتر پردیش کے 21 اضلاع میں آج سے ماس ڈرگ ایڈمنسٹریشن MDA شروع ہو گیا۔ یہ مہم قومی صحت مشن کے ذریعے لمپٹک فائلیریا ہاتھی پاؤں کے مرض کو پوری طرح ختم کرنے کے ہدف کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ یہ مہم 28 فروری 2026 تک چلے گی۔ قومی صحت مشن اور ریاستی حکومت کے محکمہ صحت و کنبہ بہبود نے سبھی سے اپیل کی ہے کہ اس مہم میں شامل ہوں اور مقررہ وقت پر دوائیں ضرور لیں۔ آکاشوانی لکھنؤ کی پروگرام انچارج سمونا پانڈے نے کل آکاشوانی منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ جلد ہی جوانوں کے لیے خصوصی پروگرام اور میڈیا اور صحافت سے جڑے افراد پر مبنی ایک دیگر پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ محترمہ سمونا نے بتایا کہ دونوں ہی پروگرام FM رینبو اور وودھ بھارتی چینلوں پر نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آکاشوانی اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ آنے والی شیوراتری کے مد نظر لکھنؤ سے ہو کر بارہ بنکی کے مہادیو شیو مندر تک جانے والے کاوڑیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لکھنؤ مختلف مقامات پر ان کے آرام و طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے بھی ان کے سفر کو آسان بنانے کے لیے مختلف چوراہوں پر پولیس تعینات کیے، کئی مقامات پر میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ وہیں وارانسی میں مہا شیوراتری کو لے کر کاشی میں تحفظ کو لے کر پولیس پوری طرح مستعد ہے۔ حساس مقامات پر ڈرون کیمروں کے ذریعے نگاہ رکھی جائے گی۔
दिल्ली मेरठ हाईवे पर कल देर रात को एक बेकाबू पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे ड्राइवर गाड़ी के अंदर फंस गया, जिसे निकालने के लिए कुछ लोग लग गए। इस दौरान पीछे से आए एक नामालूम ट्रक ने बचाव के काम में लगे 6 अफराद को रौंद दिया। उन्हें इलाज के लिए गाजियाबाद और दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इलाज के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक है। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के साथ होने वाले मैच समेत आईसीसी मर्द ज़ुमरे टी20 कप 2026 के सभी मुकर्ररा मैच खेलेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।